بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم سورۃ النساء کے احکامات میں سے 8واں حکم ہے، اور یہ اصلاح ازواج اور توبہ کے شرائط، اور تیسرا نکاح میں دیا گیا مہر واپس نہ لیا کرو۔ یہ 3 باتیں اس رکوع میں ہیں۔ پہلی بات ہے اصلاح ازواج، بیویوں کی اصلاح۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو بے حیائی کو لے کر آتی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری منکوحہ میں سے کوئی عورت اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، یہاں بے حیائی سے مراد زنا ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 گواہ اس پر قائم کر لیا کرو۔ فاستشہدوا قائم کر لو، گواہ بنا لو، علیہن ان کے اوپر، اربعۃ 4، منکم تم میں سے یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو گواہ ہوں گے، ایک تو عاقل گواہ ہو، عقل مند ہو، نمبر 2 بالغ ہو، عاقل بالغ، اور تیسری جو بات ہے منکم سے اشارہ ہے کہ وہ گواہ مسلمان ہوں، آپ کے معاشرے کے لوگ ہوں، کہ ٹھیک ہے بے حیائی کا اگر ارتکاب ہوا ہے تو یہ تمہارے آس پاس غیر مسلم اقوام کو اس کی اطلاع اور اس کا ادراک تاکہ نہ ہو، تم اپنے ماحول اور معاشرے کے گواہوں کو مقرر کر لیا کرو، غیروں سے تم نے گواہ نہیں لینے، اس لیے کہ اپنے عیوب اور اپنی برائیاں باہر تاکہ نہ جائیں، کسی اور کو اس کا ادراک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ قائم کر لو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیتے ہیں، ان کے اس جرم کی گواہی دے دیتے ہیں، اور وہ یوں اقرار کریں کہ ہاں ہم نے یہ جرم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صرف کہ ہاں میرا خیال ہے ایسا ہوا ہوگا، میں نے اس گھر کے اندر کسی مرد کو داخل ہوتے دیکھا، اس پر گواہی کا اعتبار نہیں ہے، 4 گواہ صاف صاف کہیں کہ ہم نے یہ جرم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
دونوں اگر مشکوک حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بیٹھے ہوئے کا انہوں نے اقرار کیا ہے، گواہی دی ہے، تو بھی اس گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صریح اور صاف گواہی ہوگی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ برا منظر دیکھا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ چار گواہ گواہی دے دیتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو پھر اس بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو روک لیا جائے گا، فی البیوت گھروں کے اندر ان کو قید کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، حتی یتوفاہن الموت، بند کر دیں گے یہاں تک کہ ان پر موت طاری ہو جائے، یعنی فرشتہ آ جائے موت کا اور موت کا فیصلہ ہو جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، او یجعل اللہ، یا اللہ پاک بنا دے لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی اور راستہ۔ یہ ابتدا کی بات ہے، ابتدائی اسلام میں اس وقت یہ حکم دیا کہ جو عورتیں اس قسم کا ارتکاب اگر کر لیتی ہیں تو چار گواہوں کو قائم کرنے کے بعد ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم نازل ہو جائے یا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ تو اب اس کے بعد چونکہ اللہ کے احکام اور نازل ہوئے، اور ان احکام سے مراد یہ کہ اگر زنا کرنے والی عورت وہ اور مرد اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ایک حکم تو یہ آ گیا، یہ سورۃ النور میں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حکم یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بے حیائی کا ارتکاب دیکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور نہ گواہ وہ قائم کر سکتا ہے اس موقع پر، تو وہاں شریعت نے حکم جو دیا ہے وہ لعان کا حکم دیا کہ 4 قسمیں کھا کر یہ آدمی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے گا کہ اس نے ارتکاب کیا ہے بے حیائی اور فاحشہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے ارتکاب کیا ہے تو پھر اس کو حد جاری کی جائے گی، اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نے ارتکاب نہیں کیا اور یہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا تم 4 قسمیں کھا کر یہ کہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم کھائے گی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہو تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو۔ تو اس طرح سے پھر ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی جائے گی۔ واللذان یأتیانہا منکم، اس کے بعد دوسرا حکم یہ سنایا واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 شخص جو آپس میں کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، واللذان یأتیان، کوئی جنس پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ آپس میں جنسی تسکین کر کے ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں، واللذان، وہ مرد، یأتیانہا، جو بے حیائی کا ارتکاب کر دے، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی۔ اب یہ سخت سزا، اس کی تفسیر اور تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ اگر 2 مرد اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب آپس میں کر لیتے ہیں اور جنس پرستی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ ان کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی سزا پہاڑ سے نیچے گرانا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی سزا جوتے مار کر ان کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ جو حاکم وقت ان کی سزا مقرر کر دے مصلحت کو دیکھ کر، بہرحال سخت سے سخت سزا، بدترین سزا انہیں دی جائے گی۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ہاں فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحَا، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کا وہ قصد اور ارادہ کر دیتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے آپ اعراض کر لو، پھر آپ انہیں سزا نہ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب بات آئی کہ توبہ کے کیا شرائط ہیں، کس کی توبہ کو اللہ پاک قبول کرے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک انما التوبہ، توبہ، علی الذین، ان لوگوں کے، علی اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالی نے توبہ کا قبول کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ انما التوبہ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ پاک نے اپنے احسان کے طور پر اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے گا۔ کن لوگوں کی؟ للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو لوگ بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، السوء، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے،
نادانی کی وجہ سے، یعنی جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں تو وہ نادانی کی بنیاد پر ان سے یہ جرم ہو گیا ہو تو ان ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ ثم یتوبون، دوسری بات یہ ہے کہ وہ توبہ کر رہے ہوں من قریب، جلد از جلد، موت سے پہلے پہلے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے، علیمن کس چیز کو جانتا ہے کہ کس نے دل سے توبہ کی ہے، علیمن جانتا ہے کس نے دل سے اخلاص سے توبہ کی، اس کو جانتا ہے، اور حکیمن، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس نے جو سزا مقرر کی ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ہاں تو یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ دو باتیں بتائیں توبہ کی قبولیت کے لیے۔ ایک بات تو یہ کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اپنی گناہ اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہے، جہالتاً اپنی غلطی پر نادم ہے، یہ نہیں کہ ڈھٹائی کر رہا ہو کہ گناہ کرنے کے بعد کہے نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ نہیں، ایسوں کی توبہ تو یہ تو کفر کا ارتکاب ہے، قریب کفر کے آدمی چلا جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے کہ انسان گناہ کر کے گناہ نہ سمجھے اور اس گناہ کو فخر کے طور پر بیان کر رہا ہو، یہ نہیں۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ ثم یتوبون من قریب، توبہ کریں تو جلد از جلد توبہ کر لیں، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، کسی بھی وقت موت سے پہلے اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ پاک جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، کہ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت طاری ہو جائے اور اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا وقت آ جائے، قال، پھر یوں کہے، انی تبت الآن، میں تو اب توبہ کر رہا ہوں، انی بے شک میں توبہ کر رہا ہوں، الآن اب، وللذین یموتون، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یموتون کہ جو مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں وہ مرتے ہیں کہ وہ کفر پر ہوتے ہیں، کافر ہو کے مرتے ہیں۔ یعنی ایک تو توبہ ایسوں کی قبول نہیں ہوتی جو بالکل مرتے وقت توبہ کریں، نمبر دو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو، شرک پر ہو اور اسلام سے نکل کر جن کا خاتمہ ہو، اس قسم کے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسوں کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب حلق تک موت نہ پہنچے۔ اگر حلق تک موت آ گئی اب بندے کی توبہ قبول نہیں ہے، اب اس کا کوئی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہے، اب چونکہ وہ دارالجزا میں جانے والا ہے، دارالعمل سے وہ نکل چکا ہے، لہذا اب عمل کی جگہ نہیں رہی، توبہ کی جگہ نہیں رہی۔ اس سے پہلے جب بھی انسان اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، تنہائی میں گناہ ہوا ہو، مجمع میں گناہ ہوا ہو، علی اعلان ہوا ہو، چھپ کر ہوا ہو، کسی بھی طرح سے کسی نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، موت سے پہلے اگر اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور اگر نہیں توبہ کرتا اور موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، توبہ کے شرائط کے بعد پھر تیسرا حکم اس میں یہ ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے بالکل حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن جبرن تم عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ہوتا یہ تھا جیسے پیچھے بھی آ چکا کہ یتیم بچیوں کو باہر نہیں دیا کرتے تھے اور اپنے خاندان میں یا خود ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے یا اپنے کسی بیٹے سے ان کا نکاح کرا دیا کرتے تھے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ یہ یتیم بچی ہے اور ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے حقوق ہم نہ بھی ادا کریں تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود جو اس کے وارث ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟
ظاہر ہے بچی جب باہر کی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو اس کے حق اگر کوئی نہ ادا کرے تو اس کے ماں باپ موجود ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں، انہیں پوچھنے کا حق ہے، پوچھنے کا وہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ یتیم بچی ہے، اس کا کون پوچھے گا؟ تو اس لیے عام طور پر عرب میں یہ رواج تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ یتیم بچیوں کو باہر نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ایک اس وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ مہر کا مسئلہ ہے، ان کو مہر دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنی تربیت میں ہے، وہ تو اپنے گھر میں ہے، تو اس لیے ان کو مہر بھی دینا کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اور اگر اس یتیم بچی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پھر اسے باہر نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ کیوں نہیں کرنے دیتے تھے؟ کہ باہر نکاح کرے گی تو جو مال ہے وہ سارا گھر چلا جائے گا، تو خود اس عورت کے وارث بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی اسی نظریے سے بیٹی کا، بچی کا، لڑکی کا اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، اور اس کو باہر نکاح سے روکا جائے اس لیے کہ اگر یہ نکاح کرے گی تو یہ سارا مال دوسروں کے پاس چلا جائے گا، تو یہ بڑا ظلم ہے اور یہ ظالمانہ حصول ہے۔ اس سے آدمی اپنے آپ کو، معاشرے کو پاک کرے۔ تو اس لیے فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے، کرہن جبرن، وہ تو نہیں چاہتی لیکن تم نے جبرن وارث بن گئے ہو۔ ولا تعضلوہن، اور تم مت منع کرو ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتہن، اور تم انہیں منع نہ کرو، انہیں مت روکو، نکاح سے مت روکا کرو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتہن، اور اس بات پر بھی تم انہیں پابند نہ کرو، نہ روکو، لتذہبوا تاکہ تم حاصل کر لو، لے لو، ببعض ما آتیتموہن بعض وہ مال جو تم نے دیا ہے، یعنی جو تو مال تم نے بطور مہر کے دیا ہے اس مال کو بھی تم واپس مت لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ صورت ہے اس مال کے لینے کی، الا ان یاتینا کہ وہ اگر کوئی ارتکاب کرتی ہے صاف کھلی گناہ کا اور فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو پھر جو مہر آپ نے دیا ہوا ہے وہ مہر اگر آپ مہر ان سے لیتے ہو اور لے کر خلع کی صورت بن جاتی ہے، اب مرد کا اس سے مہر لینا اور لے کر اسے طلاق دینا یہ کیا ہے؟ یہ خلع ہے۔ تو یہ خلع کی صورت ہے کہ مرد اس سے مال وصول کر کے اس کو فارغ کر دے، یہ گنجائش اس صورت کے اندر ہے کہ جب عورت کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو، یا وہ بد اخلاق اس قدر ہو کہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور بد اخلاق ہو، بد چلن ہو، اور باہمی زندگی گزارنے کی کوئی صورت اب نہیں بن رہی ہے، تو اب گنجائش ہے مرد کو کہ وہ جو مہر اس نے دیا ہے وہ واپس لے کر اس کو آزاد کر دے۔ لیکن پھر بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارتے رہنا، وعاشروہن اچھا سلوک کرتے رہنا ان کے ساتھ، عاشروہن اچھی معاشرت ان کے ساتھ کرنا، بالمعروف عرف کے مطابق، یعنی ان کے نان نفقے کا بھی خیال رکھنا اور ان کی ہر چیز کا اور ہر ضرورت کی خبر گیری رکھتے رہنا۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارش فرمائی ہے عورتوں کے حق میں، اللہ نے سفارش فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے کہ اے لوگو تم عورتوں کے حق میں، عورتوں کے معاملے میں میری سفارش کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ تم حسن سلوک کیا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کے نان نفقے کا تم خیال کیا کرو، بلا وجہ انہیں بے عزت اور بے اکرام مت کیا کرو، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ بھی سفارش فرما رہا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ تم معاملہ کرو حسن کے ساتھ اچھا۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ فإن کرہتموہن، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، طبعاً تم ناپسند کرتے ہو، یا کسی وجہ سے، کسی خاص ان کی غلطی اور خامی کی وجہ سے اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو صبر کر لو۔ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اگر ذرا سی اس کی کوئی بات ناپسند آ گئی تو تم طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور یہ اچھا تھوڑا ہی، یہ اچھا کردار تو نہیں ہے۔
ہاں اگر اس کی اس غلطی کے ساتھ تم اسے برداشت کرتے رہو اور صبر کرتے رہو تو اللہ پاک اس پر تمہیں اجر دے گا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ڈالے گا۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ پیدا کر دے گا، فِيهِ، اس میں، خَيْرًا كَثِيرًا، بہت بڑی خیر۔ کیا ممکن ہے یہ تمہیں ناپسند تو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسی صبر کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ اور اس کی عادتیں تمہیں ناپسند تو ہیں، ممکن ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو تو اللہ پاک اسی سے تمہیں کوئی ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو تمہاری نیک نامی کا ذریعہ بن جائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر اس کی کوئی ناپسند حرکت آپ اس کو برداشت کر لیتے ہو تو اس کو برداشت کر لو اور اپنے پاس زندگی اس کو گزارنے دو۔ ممکن ہے تم اسے چھوڑ کر دوسری کے پاس جاتے ہو اور کوئی دوسری اختیار کرتے ہو اور الگ سے نکاح کرتے ہو، تو کیا پتہ اس کا کردار اس سے بھی بد ہو، تو اس لیے انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی